الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ آج تم پر غم ہوگا۔ وہ بندے جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی۔ گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جسے دل پسند کریں گے، اور آنکھوں کو لذت ملے گی۔ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے یہاں بے کثرت پھل ہیں، ان میں سے کھاؤ۔ بے شک مجرم ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور وہ آس امید توڑ بیٹھیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، دوزخ سے بہتر ہے کہ تو ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس حق، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ ہاں، انہوں نے اگر کوئی قطعی فیصلہ کر لیا تو ہم بھی اپنا قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے رازوں اور سرگوشیوں کو؟ ہاں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار، عرش کا رب، ہر اس عیب سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنے دیں، انہیں بہودہ باتیں بناتے ہیں اور کھیل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملاقات ہو جائے ان کی اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہی اللہ آسمان میں خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے، اور وہی بہت دانا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ وہ جس کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہیں رکھتے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کرنے کا حق، جو حق کی گواہی دیں، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے، پھر کدھر یہ الٹے پھر رہے ہیں۔ اور قسم ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، پھر رخ انور پھیر لیجئے ان سے اور فرما دیں تم سلامت رہو، وہ ضرور جان لیں گے۔ پچھلے فرمان میں یہ آپ نے سنا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوجنے والے اور جن کو پوجا جائے گا جہنم میں جائیں گے۔ اس پر نضر ابن حارث نے کہا کہ میں اگر ہوتا صحیح جواب دیتا کہ اس طرح آپ کے عیسیٰ، عزیر اور فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی تو پوجا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ عیسیٰ، عزیر یا فرشتوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری پرستش کی جائے، بلکہ ہمیشہ صرف ایک ہی تبلیغ کی کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن بعد میں پھر اسی ایک امت کے کئی گروہ بن گئے۔ ایسے ظالموں کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، اور وہاں دنیا کے لیے دوستی رکھنے والے جہنم میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوں گے۔ مگر وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، وہ یقیناً ایک دوسرے کے دوست اور ان کے خیر خواہ ہوں گے، اور وہاں بھی ان کی دوستی رہے گی۔ آج کے فرمان الہی میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ایات پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، انہیں خوشخبری دی گئی کہ قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ ان کو حکم ہوگا
کہ تم بھی اور تمہاری ازواج بھی جنت میں داخل ہو جائیں خوشی خوشی، اور جو چیز وہ چاہیں گے وہاں وہ ملے گی، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور مجرمین ہمیشہ جہنم میں عذاب میں رہیں گے، ان پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر کے خود اپنے پر کیا، انہوں نے حق کا انکار کیا اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم کو خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے فرشتے تو ان کے پاس رہتے ہیں، ان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کے سامنے سر جھکاتا۔ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ حکم ہوا ان کو چھوڑ دو، اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ پاک قیامت کی آمد سے واقف ہے، اور جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ قیامت میں شفاعت کا حق نہیں رکھتے۔ حق صرف ان کو ہوگا جو حق کے گواہی دینے والے ہیں۔ ان احمقوں سے پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً بول اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کو جلد ہی انجام کا پتہ چل جائے گا۔ سارے فرمان میں یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے دونوں جہانوں میں کوئی غم خطرہ نہیں۔ آخرت میں ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے ملے گا، اور جنہوں نے انکار کیا حق کا وہ جہنم میں جائیں گے، سخت عذاب میں جس میں کسی صورت کمی نہیں ہوگی۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کامل اختیار کی، اور وہ اس سعادت کو کس طرح حاصل کر سکے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باطن کو منور کر کے یہ سعادت حاصل کی۔ اور جہنمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کرنے کی بجائے شیطان کی ایما پر چلے، کیونکہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوئے اور ظلمت میں ڈوب گئے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و ضرورت بیان کی گئی اور اسے حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، اور یہ محفل اسی حکم کی تعمیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔